عید کی نماز پڑھنے کی جگہ، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ اصل یہ ہے حدیث کے حساب سے کہ آبادی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کے، دیکھیے مسجد نبوی کتنی فضیلت ہے، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے باہر نکلتے تھے آبادی سے، صحرا میں جا کے، میدان میں جا کے، وہاں جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے تھے. عید بھی اور بقر عید بھی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں کھلے آسمان کے نیچے ادا کرتے تھے. لہذا سنت طریقہ یہی ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ جہاں بھی گاؤں ہے، شہر ہے، کہیں بھی آپ ہو، کوشش کریں کہ عید کی نماز کا اہتمام کھلے میدان میں باہر ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں، باہر کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے. اور اس کے لیے کوئی عیدگاہ، بہت سے گاؤں میں عیدگاہ بنا ہوا، باؤنڈری ہے، اس کا اہتمام کرتے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے بنا لیا ہے کہ کوئی قبضہ نہ کرے، کوئی اور لے نہ لے تو چلے گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی نے عیدگاہ بنا لیا، یعنی عید کی نماز پڑھنے کی جگہ کہیں بنا لی کسی نے، مصلی عید کی نماز پڑھنے کی جگہ، اور جگہ تنگ ہے اور خواتین کا انتظام نہیں ہو پا رہا، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ خواتین کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں یا مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. غلط طریقہ یہ. اگر اس میں جگہ کم ہے تو ایسے بھی عید کی نماز کے لیے کوئی گھر نہیں چاہیے، کوئی بلڈنگ نہیں چاہیے، کوئی عمارت نہیں چاہیے، وہ تو کھلی جگہ میں ہے. تو پیچھے جتنی جگہ خالی ہو، میدان ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، کچھ بھی ہے، پڑھنے دیجیے، خواتین کا انتظام کر دیجیے، بس بیچ میں پردہ ڈال دیجیے. آسان ایزی ہے، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر وہاں انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، جگہ کم ہے بہت، تو پھر دوسری جگہ نماز پڑھیں. عیدگاہ کو چھوڑ دیجیے، وہاں جائیے جہاں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقوں میں، جس جگہ میں آپ رہتے ہیں، جس ایریے میں آپ ہیں، کھلی جگہ ضرور ہوتی ہے، میدان ہے، فیلڈ ہے، بڑی کھیت ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے، گاؤں کے لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو، کھلی جگہ میں جائے، میدان میں، اور خواتین کو بھی لے کر کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں چل رہی ہے، نماز چھوٹی ہوئی ہے، ماہواری میں ہے، حیض کی حالت میں، پھر بھی وہ جائے گی دوسری خواتین کے ساتھ، بس وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن دعاؤں میں شامل رہے گی. اللہ اکبر. لہذا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے لیے انتظام کرے نماز پڑھنے کے لیے، عید کے لیے، اور اسے گھر میں نہ چھوڑے. ان کا بھی حق ہے خواتین کو بھی نماز پڑھے. تو حکم باقاعدہ دیا گیا اس کے اندر کہ خواتین بھی نکلیں. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس خاتون کے پاس چادر نہ ہو لپیٹنے کے لیے، حجاب کرنے کے لیے پردہ نہ ہو، کپڑے نہ ہو، تو دوسروں سے لے لے، ادھر دوسروں سے کپڑے لے لے، وہ حجاب کر کے، پردہ کر کے، وہ بھی دوسری خواتین کے ساتھ جائیں، نکلیں، عیدگاہ پہنچیں، ادا عید کی نماز پڑھیں. تو عید کی نماز یہ شعار میں سے اسلام کی دو عیدیں اسلام کے اندر باقاعدہ نکلنا چاہیے لوگوں کو، مردوں کو بھی یا خواتین کو بھی، اور کھلے میدان میں باہر جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. اس میں کوئی عذر نہیں ہے. کھلی جگہ ہے، اور کھلی جگہ کے لیے الحمدللہ جگہ ہی جگہ ہے، خالی ہے. آپ کھیت میں نماز پڑھیے، آپ فیلڈ میں نماز پڑھ لیں، میدان میں نماز پڑھ لیں، کہیں بھی، بس پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا ہے. جب تک وہاں گندگی نظر نہیں آ رہی ہے وہ زمین پاک ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پاک ہے زمین. گندگی وہاں ہے تب ناپاک ہوتی ہے زمین، ورنہ اللہ نے پوری زمین کو پاک بنایا ہے. تو عید کی نماز پڑھنے کی جگہ یہ ہے کہ میدان میں نماز پڑھی جائے، مسجد میں نہیں. ہاں مسجد مجبوری میں، اگر بارش ہو جائے، بارش ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات نہیں پڑھ سکتے نماز، تب مجبوری کی حالت میں مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے. ورنہ اصل سنت طریقہ یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باہر جا کر کے فیلڈ میں، میدان میں، کھلی جگہ میں جا کر کے عید کی نماز ادا کی.